پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن پاک کے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ہے، اور وہ چیزیں کہ جن سے قرآن ہمیں منع کرتا ہے، رب تعالی ہم سب کو ان آیات مبارکہ اور احکامات کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ہم کسی ایک سورہ مبارکہ کا تعارف، اس کا پس منظر اور اس کے کچھ مضامین کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام میں سورہ زخرف، قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے، اور الحمدللہ اس پروگرام میں بالترتیب ہم ان صورتوں کا تعارف وہ سن رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے الحمدللہ 25ویں پارے تک پہنچا ہے۔ اس سے قبل پروگرام میں آپ نے سورۃ الشعراء کے حوالے سے سماعت کیا ہے، اور آج سورہ زخرف کے حوالے سے بیان سنیں گے۔ سورہ زخرف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی مکی صورتوں میں سے ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ ہجرت سے قبل نازل ہوا وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ زخرف یہ مکہ مکرمہ میں یعنی مکی صورت ہے، اور مکی صورت کے ایک اہم ترین جو مضامین ہیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، توحید کا درس دیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کا جو طریقہ اور آپ نے اپنے رسول ہونا اور قرآن مجید فرقان حمید کا آپ پر نازل ہونا، یعنی اس حوالے سے انہیں سمجھایا اور انہیں بتایا۔ اس لیے اس کی ابتدائی آیات مبارکہ میں قرآن پاک کے عربی میں نزول ہونے کے حوالے سے وہ اللہ پاک نے ارشاد بھی فرمایا ہے۔ زخرف ویسے یہ کہتے ہیں سونے کو، یعنی کسی چیز کے حسن و جمال کو بیان کرنا زخرف کہلاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں چونکہ اس کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف میں جہاں توحید اور رسالت کے حوالے سے بیان ہوا، وہیں بکثرت قیامت کے قائم ہونے کے حوالے سے بھی اس سورہ مبارکہ میں کئی آیات مبارکہ جس سے قیامت قائم ہونا، مرنے کے بعد اٹھائے جانا، اس کا باقاعدہ بیان ہوا ہے، اور کفار کی کچھ بری صفات کو بھی ذکر کیا گیا۔ ان بری صفات میں سے یہ صفت بطور خاص کہ جب انہیں بیٹیوں کی، انہیں بچیوں کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑتے ہیں، اور اللہ پاک کے لیے تو معاذ اللہ وہ ملائکہ کو، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، لیکن انہیں خود کہا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اس پر بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے متقین لوگوں کی، نیک لوگوں کی دوستی، نیک لوگوں کی صحبت، وہ قیامت کے دن کیا فائدہ دے گی، اس کا بھی تذکرہ اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، ان کے واقعات کو بیان کیا ہے تاکہ کفار مکہ ان قوموں کے اعمال اور ان کے نتائج اس سے عبرت پکڑیں، اور وہ اس نیکی کی دعوت کو، اسلام اور ہدایت کی دعوت کو قبول کریں، اور ساتھ ساتھ کفار کے اعتراضات کے اللہ پاک نے خود جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ دنیا کے مال و متاع کی کثرت ہونا، عیش و عشرت ہونا، پیسہ دولت، بڑے بڑے مکانات،
عالیشان اور لگژری زندگی کا سٹائل فقط یہی چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے آدمی یہ سمجھے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے تبھی مال مل رہا ہے معاذ اللہ، یا ان کو یہ عیش و عشرت کا سامان ہے، دنیا ہے تو جس طرح ہو۔ آخرت کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہمیں وہ اعمال اور وہ چیزیں اختیار کرنی ہے کہ جو ہمیں آخرت کو فائدہ دے۔ اگر یہاں دنیا کی عیش و عشرت، مال و متاع، یہ سب کچھ ہے، مگر اس سے صرف دنیاوی طور پر تو لطف اندوز ہوئے کہ یہ چیزوں سے اپنا ایک زندگی کا سٹائل لگژری بنایا، لیکن آخرت میں یہ کوئی چیزیں یہ فائدہ نہیں دیں گی۔ مزید اسی سورہ مبارکہ میں کفار کے ایمان نہ لانے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، آپ ایک دکھ کی کیفیت میں ہوئے، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر گویا کہ مہریں لگ چکی ہیں، آپ ان کے ایمان نہ لانے پر آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، آپ نے ان کو دعوت ہدایت دے دی ہے۔ اب اگر یہ نہیں ایمان لاتے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے اور جو ایمان نہیں لائے ہیں، آپ ان پر کوئی کسی طرح کا رنجیدہ نہ ہوں، آپ قرآن مجید فرقان حمید کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، یہ ایمان والوں کو آپ تلقین فرماتے رہیں، بقیہ آپ پر اس حوالے سے کچھ نہیں ہے، یعنی آپ رنجیدہ بھی نہ ہو۔ یہ بھی اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی ہے۔ تو یہ کچھ آیات مبارکہ ہیں جن کے کچھ پس منظر یا کچھ مضمون خلاصہ میں نے عرض کیا ہے، اور بڑھتے ہیں اس کی چند آیات مبارکہ، اس کا کچھ خلاصہ بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی یہ وہ ہیں کلمات کہ جن کی مراد اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات مبارکہ ہیں جن کی تعداد 29 بنتی ہے، جن کے شروع میں یہ حروف مقطعات اور یہ کلمات موجود ہیں، اور ان کا آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے ترجمہ نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں ہمیں یہ ایمان ہے کہ جو اللہ پاک نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اپنی عطا سے علم عطا فرمایا ہے۔ فرمایا والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو، یعنی قرآن پاک کو جو نازل کیا گیا وہ عربی میں کیا گیا۔ قرآن کے جو پہلے ابتدائی جن کو خطاب ہے وہ خود عربی النسل ہے اور عرب کے اندر موجود ہے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا تاکہ ان کو سمجھانا یہ آسان ہو، سہل ہو، ان کا سمجھنا بھی آسان ہو، تو قرآن نازل اس لیے عربی میں کیا گیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن عربی میں، اس کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب عربی میں نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی عرب میں اس طرح تشریف نہیں لائے، تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا تھی جو کعبہ معظمہ کو تعمیر کرنے کے بعد اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے یہ دعا مانگی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ کہ ان میں کوئی رسول بھیج، اور وہ رسول ایسا ہو کہ جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے، انہیں کتاب و سنت حکمت وہ اس کی تعلیم دے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور آپ کو عرب کے اندر ان عربی لوگوں میں آپ کو مبعوث فرمایا گیا۔ تو عربی زبان یہ اس لیے بھی افضل زبان ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے، بلکہ یہاں تک یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قبر اور قیامت میں جو حساب کتاب ہوگا وہ بھی عربی کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے عربی زبان یہ فضیلت والی زبان ہے۔ جو نہیں بھی عربی جانتے ہیں لیکن جب ان مراحل میں وہ پہنچیں گے تو ان کی زبانوں سے بھی عربی جاری ہو جائے گی۔
آگے مزید آیت نمبر 17 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ یعنی کفار یہ اللہ پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی اولاد ہیں، بیٹیاں ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، معاذ اللہ۔ رب تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی رب تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے اللہ، لم یلد ولم یولد، وہ نہ پیدا ہوا ہے نہ اس کی کوئی اولادیں۔ تو یہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، لیکن ان کو جب کہا جائے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ غم اور غصے سے اور سارا دن وہ غم اور غصے میں بھرا رہتا ہے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا گیا تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور وہ غصے سے بھرا ہوتا، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا۔ کوئی اس کو یہ نہ کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی تو وہ چھپتا تھا، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ کفار یہ کہتے تھے کہ جس عورت کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو تو اسے منحوس سمجھتے تھے، برا کہتے تھے، اور بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ صفت اپنے اندر پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ آج افسوس سے، بدقسمتی سے، مسلمان بھی اپنے اندر یہ صفت ایک طرح کی لیے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں پسند نہیں، معاذ اللہ، اور بیٹیاں پیدا ہوں یا پہلی بیٹی کسی کے یہاں ہو جائے تو بعض تو ایسے ہیں کہ رونا دھونا مچا دیتے ہیں، افسوس کرتے ہیں باقاعدہ۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کی برکت یہ ہے کہ اس کے یہاں پہلی اولاد بیٹی ہو، یعنی برکت والی اولاد، اور اس عورت کو برکت والا کہا گیا کہ پہلی بیٹی ہو۔ اور روایت میں فرمایا کسی نے بیٹی کی پرورش کی، 3 بیٹیوں کی، اس کے اوپر بشارتیں عطا فرمائی۔ پوچھا حضور 2 بیٹیاں ہو، اس پر بھی بشارت دی؟ حضور ایک ہی بیٹی ہو اس پر بھی خوشخبری اور بشارتیں دی، جنت کی بشارتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، یہ بشارتیں اور خوشخبریاں عطا فرمائی۔ تو مسلمان کے اندر یہ بری صفت کبھی بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے، یہ کفار کا طریقہ ہے، اور اس میں کوئی عورت کا قصور ہی نہیں۔ بعض لوگ عورتوں کو کوستے رہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ اس وجہ سے معاذ اللہ طلاق تک پہنچ جاتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اس لیے طلاق دے دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے کہ بیٹیوں کو برا مت کہو کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے بیٹیوں سے بھی پیار کریں، بیٹوں سے بھی کریں۔ بیٹے نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، رب تعالیٰ بیٹے عطا فرمائے۔ جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں بیٹیوں کے لیے دعا مانگے۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں جو ترستے ہیں بیٹیاں مل جائیں، بیٹے بیٹے ہیں لیکن ان کیا نہیں ہیں، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے کوئی اولاد نہ دے، اسے بانجھ رکھے۔ یہ 25ویں پارے میں ہی اللہ پاک نے یہ پوری تقسیم بیان فرمائی۔ تو رب کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، جو اللہ عطا فرمائے اس پہ راضی رہیں، اور اب اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، اس کے مطابق اپنی اولاد کی اس ذمہ داری کو پورا کریں۔
مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اسی پارے کے اندر کفار کا ایک یہ انداز اور طریقہ کہ جب انہیں کہا جاتا کہ یہ باطل دین، باطل طریقے، شرک کرنا، یہ چیزیں چھوڑ دو، تو وہ یہ کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد اس پر تھے تو اس لیے ہم اس پر ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر ہی راہ پانے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آباء و اجداد اگر باطل طریقے پر ہیں، گمراہیت پر ہیں، یا آباء و اجداد کی ایسی فضول قسم کی رسم و رواج اس کے اندر وہ ہے اور لوگ چلائے جا رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے۔ باپ دادا کا کرنا یہ حق پر ہونے کی دلیل تو نہیں، اصل تو وہی ہے جسے قرآن و سنت بیان کرے۔ یعنی ایک تو یہ کہ مشرکین نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ شرک کرتے تھے ہم بھی شرک کریں گے معاذ اللہ، اس پر انہیں سمجھایا گیا۔ لیکن اس کو دوسرے پیرائے میں اگر سوچیں تو ہم مسلمان بھی اگر کوئی ایسی رسم و رواج وہ جاری رکھتے ہیں، کیوں؟ ہمارے باپ دادا کرتے آئے اور وہ ہوں شریعت سے ٹکرانے والے، تو پھر اس کو ختم کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اسی کو اسی طرح آگے چلنے دیا جائے گا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے کہ جو ہمارے آباء و اجداد یا لوگوں کی وجہ سے، خاندان اور کنبے والوں کی وجہ سے ایسی رسم و رواج ہمارے ہاں جو داخل ہو چکے ہیں جو غیر شرعی ہیں، ان سے ہمیں ضرور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، آیت نمبر 36 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ وہ شیطان اس کا ایک قرین یعنی ایک ساتھی بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والے کو ایک نحوست یہ مل جاتی ہے کہ اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے۔ اب یہ کیا مطلب ہے اس کا ساتھی شیطان بنتا ہے؟ یہ شیطان جب اس کا ساتھی بنتا ہے تو اسے یہ اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے، حلال کاموں سے تو اسے روکے گا اور حرام کی طرف اسے لے جائے گا۔ ایک تو مطلب یہ، ایک یہ فرمایا گیا جو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو روکے، یعنی اس کا مطلب کیا؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بالکل بے خوف بنا لے، یعنی یہ کہتے ہیں بندہ جری ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی جہالت کی بنا پہ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہالت نہیں، علم ہے یہ گناہ ہے پھر بھی کر رہا ہے، تو وہ بے باکی ہے، وہ بے خوفی ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے جس نے اپنے آپ کو روکا یعنی ایسا بے خوف ہو گیا معاذ اللہ، تو اب شیطان اس کا ساتھی بنتا ہے، وہ مزید اسے ایسے برے کاموں پر اور نافرمانی والے کاموں پر ابھارتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے۔ وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ جب بھی وہ کسی نیک کام کو دیکھتا ہے وہ اسے برا معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ اسے برا معلوم ہوتا ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہ شیطان کا اثر اس میں یہ داخل ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب بھی وہ کسی برے کام کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اچھا معلوم ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر عمل کر لیتا ہے۔ یعنی وہ شیطان اسے پکچر ہی ایسی دکھاتا ہے، اچھا اسے برا لگنے لگ جاتا ہے اور برا اسے اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ مسلط کیا گیا ہے۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، اور ہوا کیا؟ وہ مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہوا ہے اور اب وہ مجھے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، یعنی اچھی بات کے علاوہ وہ مجھے اور کچھ نہیں کہتا۔ اللہ رب العالمین شیطان کے اس شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اچھوں کی صحبت عطا فرمائے، کیونکہ یہ اچھوں کی صحبت اور اچھوں کی دوستی آج دنیا میں تو مفید ہے، آخرت میں بھی مفید ہوگی۔
اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی نیک جو متقین کی دوستی ہے وہ دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ جو دنیا کے اندر گہرے دوست ہیں نا وہ تو ہو جائیں گے دشمن، لیکن جن کی دوستی کی بنیاد دار و مدار تقوی اور پرہیزگاری پر ہے تو وہ گہرے دوست ہی رہیں گے، ان کا فائدہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ ان اچھی دوستی اور جن کا دار و مدار تقوی پر ہے وہ قیامت کے دن اپنے دوستوں کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ فلاں ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اب وہ کسی سبب کسی اور اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، ان سے اللہ فرمائے گا جاؤ ان کے چہرے پہچان لو اور وہ انہیں جہنم سے نکال کر لائیں گے۔ اب یہ اچھوں نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، اللہ نے ان کی سفارش کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہو گئی، یعنی لازم ہو گئی، یعنی اللہ پاک بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث یعنی حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ قیامت کے دن فرمائے انہیں میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، اور آج عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں۔ تو اچھوں کی صحبت، اچھوں کی دوستی یہ قیامت کے دن فائدہ دے گی، اور بروں کی صحبت قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جب کوئی آدمی کسی دوست کی وجہ سے معاذ اللہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا، قیامت کے دن کیا کہے گا؟ اے کاش فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کو دوست نہ بنا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے، دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ دیکھ لے دوست کس کو بنا رہا ہے، کس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام ضرور سوچنے کی بات ہے۔ چند باتیں میں نے سورہ زخرف کے حوالے اور اس کی کچھ مضامین اور آیات مبارکہ پر یہ کچھ ڈیٹیل اور تفصیل عرض کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا فیض، قرآن کا نور عطا فرمائے، اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سورۃ الدخان بڑی برکتوں، عظمتوں، رحمتوں والی سورہ مبارکہ ہے، اس کے حوالے سے آپ اس کا تعارف انشاءاللہ آپ سن پائیں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔